والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، نماز کے ترجمہ اور تشریح کے ضمن میں سورۃ الفاتحہ کا مضمون کے اعتبار سے مقصودی حصہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ انسان جب اللہ کی توفیق سے اس کے دربار میں نماز کو ادا کرنے کے لیے اپنا آغاز کرتا ہے اور ابتدائی قراءت اور تلاوت کرتا ہے تو سورۃ الفاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے وہ دعا مانگتا ہے کہ مولا کریم مجھے صراط مستقیم عطا فرما. پھر خود اللہ رب العزت نے اس صراط مستقیم کی وضاحت اپنے کلام میں فرمائی کہ صراط مستقیم ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ جس کا تم اس کے دربار سے مطالبہ کرتے ہو اور مانگتے ہو. فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے یہ کہ جن پر
اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے؟ ایک آیت بار بار آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی اپنے بیانات میں کہ انعام یافتہ چار طبقے ہیں، چار فریق ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مانگنے والا اللہ کے دربار میں اس چیز کا سوال اور مطالبہ کرتا ہے کہ مولا مجھے وہ راستہ دکھانا، اس راستے پہ چلانا جو تیرے نبیوں کا راستہ ہے، مجھے اس راستے پہ چلانا کہ جو ان ہستیوں کا راستہ ہے، ان ہستیوں نے اس کو اختیار کیا کہ جن کا نمبر انبیاء کے بعد ہے، جن کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلانا، ان کے نقش قدم پہ چلانا کہ جو شہداء ہیں، جنہوں نے تیرے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کی، اور مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو صالحین کا راستہ ہے، کہ جن کے دل صاف ہو چکے ہیں، جن کے دل تقوی کا مرکز بن چکے ہیں، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلانا۔ انبیاء علیہ السلام تو اس راستے کے صف اول کے مسافر ہیں، اور ان کا وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یوں تو دین پورا صراط مستقیم ہے، لیکن جس کو بالخصوص قرآن میں انبیاء کا صراط مستقیم کہا گیا، وہ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ سورہ انعام میں فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ میرے پیغمبر فرمائیے ان لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیجیے کہ مجھے تمہارے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت پڑی کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع کرتا پھروں اور تمہارے من گھڑت اور بنے بنائے دین پہ میں چلتا رہوں۔ اننی ہدانی ربی، مجھے تو میرے رب نے ہدایت دے رکھی ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ پھر خود وضاحت فرمائی دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو ایک مضبوط اور محکم دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کا مذہب ہے، اس ابراہیم کی ملت اور ان کا دین اور ان کا مذہب ہے جو کہ اپنے رب کے سامنے یکسو ہو کے رہنے والا تھا، یکجائی تھا۔ اس کی جبین، اس کی پیشانی در در پہ جھکا نہیں کرتی تھی، یکسو تھا، حنیف تھا، اور اپنی مشکلات میں، اپنی ضروریات میں دکھوں کو ٹالنے کے لیے، غموں کو ہٹانے کے لیے، خوشیوں اور راحتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی پکار کی سوئی کا رخ سیدھا اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ یہ ہے حنیفاً کا معنی، ملت ابراہیم حنیفاً وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اور یہی ہے انبیاء کا صراط مستقیم۔ تو میں اور آپ اپنے رب کے حضور ہر نماز میں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے تراویح ہو، چاہے نفل نماز ہو، ہر نماز میں اپنے رب کے حضور نماز کی ہر رکعت میں
اپنے رب سے یہ مانگتے ہیں کہ مولا مجھے شرک والے راستے سے محفوظ رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد یہی راستہ کہ جس میں دوسرے درجے کے مسافر، صف اول کے مسافر انبیاء علیہم السلام ہیں، اور دوسرے درجے کے مسافر صدیقین ہوتے ہیں، اور ہر نبی کو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی صدیق ضرور عطا کرتا ہے۔ اور صدیق کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے ساتھ اس طرح یاری کا، سنگت کا حق نبھاتا ہے کہ ہر قسم کے امتحان کے باوجود وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتا، اور اس کی ایمان کی صداقت کی بنیاد پر یا اللہ کی طرف سے یا نبی کی طرف سے اس سے صدیق ہونے کی ڈگری اور لقب دے دیا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے۔ اور ہماری امت میں جو صدیق ہے وہ سب جانتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کا مکمل بھرم رکھا۔ جب آپ نے اظہار کیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ آگے کیجئے، میں تو اسلام لانے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہوں۔ اور جب مال خرچ کرنے کی باری آئی، کپڑے کے تاجر تھے، مکہ مکرمہ میں اچھا خاصا ان کا کاروبار تھا، اور مکے کے مالدار لوگوں میں سے معروف تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کی سہولت کے لیے سب کو قربان کر دیا کہ آپ کو سب سے زیادہ سہولت پہنچائی جائے۔ ہجرت میں انہوں نے اونٹنیاں پال رکھی ہیں پہلے، یعنی ایسے ذہین و فطین تھے کہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا اور ہجرت کرنا پڑے گی، اور اللہ کے رسول اکیلے نہیں جائیں گے، مجھے ساتھ لے کے جائیں گے۔ 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہجرت کرنی ہے، نکلنا ہے، تو صدیق نے جواب میں پوچھا بس صحبت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر ساتھ کس کا ہوگا؟ فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ صدیق کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے، انہوں نے کہا میرے لیے اس سے بڑھ کے اعزاز کی اور کیا بات ہے، میں نے تو آپ کے لیے 2 اونٹنیاں پہلے پال کے رکھی ہوئی، اور جو اس وقت گھر میں جتنا مال تھا سارے کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ ایک سفر ہے اور لمبا سفر ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ راستے میں کسی قسم کی مشقت آپ کو آئے، اور جو مشقت آپ پہ آتی ہے ہر مشقت کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے یہ طے کیا کہ مدینے کے راستے سے مخالف سمت میں جائیں گے 2-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر، اور غار ثور میں جا کر وقتی طور پہ وہاں پڑاؤ اختیار کریں گے دشمن کی نگاہوں سے اوجھل رہنے کے لیے، 2 کلومیٹر کی چڑھائی تھی، اور نبوت کے نازک قدم تھے، آپ کے قدموں سے جب معمولی سا خون کا کوئی اشارہ محسوس ہوا، صدیق اکبر نے آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور ساری چڑھائی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آپ کو اپنی اس منزل تک پہنچایا۔ اللہ اسی لیے صدیق ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہو اور صدیق حکم کے بعد تھوڑا سا بھی پیچھے اٹھے۔ یعنی یہ اشارہ ہے، میں اور آپ نماز میں یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صدیق کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ پوری وفاداری کریں۔ کو کسی نے کہا نا پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت کے اندر مکمل مستغرق فرما، کہ ہماری نگاہ پھر آپ کے لائے ہوئے
نظام اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات کے علاوہ کہیں دائیں بائیں نہ بھٹکنے پائے، کہ جس طرح صدیق نے وفا کی اسی طرح کی وفائیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم میں۔ اللہ علیہ، پھر اللہ نے وہ مقام بھی دیا نا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو کھلے آسمان کے نیچے لیٹی ہوئی ہوں، آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے دیکھے، دل میں آیا کہ ستاروں کی اتنی تعداد ہے، کسی کی نیکیوں کی اتنی تعداد ہوگی؟ تو پوچھ لیا یا رسول اللہ کہ یہ جو آسمان کے اتنے ستارے ہیں کہ جن کو گننا کسی کی بس کی بات نہیں ہے، کیا اتنی نیکیاں کسی انسان نے کمائی ہوں گی؟ کسی کی نیکیاں اتنی ہوں گی؟ فرمایا ہاں یہ نیکیاں ہیں، اور عمر ابن خطاب فاروق اعظم کی اتنی نیکیاں ہیں۔ سید عائشہ جو ہیں ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ شاید جواب میں آئے گا کہ تیرے باپ کی اتنی نیکیاں ہیں، طبی طور پہ تھوڑا سا طبیعت میں انقباض آیا کہ یا رسول اللہ یہ اگر عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو پھر میرے باپ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا تیرے باپ کی تو ایک ہجرت والی رات کی نیکی کا مقابلہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری ساری عمر کی نیکیاں صدیق لے لے اور ایک رات والی نیکی مجھے دے دے۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے صدیق کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے عہد کو مکمل نبھایا، ہر امتحان سے گزرے، اور صحابہ کرام یہ کوشش کرتے ہیں، بالخصوص یہ جب پوزیشنیں ہوتی ہیں نا طالب العلموں میں، یہ بھی دربار نبوت کے طالب العلم تھے نا سارے کے سارے، تو ہمیشہ پہلے اور دوسرے نمبر والے آپس میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر والا یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پہلے نمبر پر آ جاؤں، خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کے دل میں یہ خواہش رہتی تھی کہ کبھی ایسا ہو، کوئی موقع ایسا آئے نیکی کرنے کا کہ صدیق دوسرے نمبر پہ آئے اور میرا پہلا نمبر آ جائے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، یہ بات میں قصداً اس عنوان کو لا رہا ہوں رمضان مبارک کی نسبت سے، کچھ آپ کی توجہ دلوانی ہے اس رمضان میں کچھ مخصوص نیکیوں کی طرف۔ فرمایا کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے جس کو غزوہ ذوالعسرہ کہا گیا، کہ تنگی والا موقع، تنگی والا غزوہ۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں کے پاس جنگ لڑنے کے لیے کوئی تیاری موجود نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا مکمل بندوبست نہیں تھا، اور سفر کرنا تھا تبوک کا، شام کی سرحدات پہ، اور مقابلہ کرنا تھا روم کے لشکر سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے چندہ کی اپیل کی، اور یہ جو علماء کرام کبھی کبھی چندے کے حوالے سے متوجہ کرتے ہیں تو یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بشرطے کہ اس چندے کی طرف متوجہ کرنے والے کے اپنے اندر بھی اخلاص ہو۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہ کرے، اس کو دین کا کام سمجھ کے کرے، تو یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، بوجھ ہے بہت بڑا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس کچھ ہے آسانی سے جمع کرو۔ من یجہزنا، کون ہے جو اس تیاری میں حصہ لے؟ صحابہ کرام نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق تیاری کرنا شروع کر دی، اور سیدنا عمر فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت کہ آج یہ دن ہے، الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، آج کا یہ جو دن ہے میرے لیے پہلا نمبر حاصل کرنے کا دن ہے، ابو بکر سے میرا نمبر بڑھ سکتا ہے، اگر کبھی میری مقدر میں نمبر بڑھانا ہوا تو آج یہ دن ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی کہ میرے پاس تو آج کچھ نہ کچھ گھر میں ہے سامان لانے کے لیے، لیکن صدیق کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں، مال نہیں ہے ان کے پاس، اور میں لاؤں گا تو میرا مال صدیق سے زیادہ ہوگا، تو چلو یہ کرتا ہوں، کوئی 5واں حصہ دے گا، کوئی 10واں حصہ دے گا، کوئی کتنا دے گا، میں اپنے مال کے 2 حصے کر لیتا ہوں،
آدھا مال آ کے اللہ کے رسول کے سامنے جمع کروا دیتا ہوں، اتنا مال تو کوئی نہیں دے گا، تو میرا نمبر پہلا آ جائے گا۔ اپنا سامان لائے، رسول اللہ کو جمع کروایا، جمع کروا کے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہیں انتظار میں کہ ابھی تک ابو بکر نہیں آئے اور میرا آج نمبر بننا ہے، پتہ چلے گا کہ وہ کیا لاتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا حضرت عمر سے، کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ مال کے 2 حصے کیے اور آدھا لایا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر آئے اور بعض روایات میں تو یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے پوچھا ما ترکت لأہلک، پوٹلی ہے چھوٹی سی، حضرت عمر خوش ہو رہے ہیں کہ چھوٹی سی پوٹلی میں کیا ہوگا، آگے جمع کروائی۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، اور بات سمجھے نہیں سمجھے، یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، پر میں ما ترکت لأہلک، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو بھی یہ یقین تھا کہ اگر چندہ رسول اللہ کی زبان سے مانگا جائے تو صدیق اپنے گھر میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آئے گا۔ ما ترکت لأہلک، گھر میں کیا چھوڑا، پر میں ترکت اللہ و رسولہ، عرض کی یا رسول اللہ میں تو اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے سمجھ آ گئی، واللہ لا اسابقہ یوما، خدا کی قسم اس صدیق سے تو کبھی بھی میں سبقت نہیں کر سکتا۔ اللہ، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی مکمل پاسداری کی، صدق میں، امانت میں، دیانت میں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر نبوی اخلاق کا کوئی مکمل عکس کسی میں نظر آ سکتا تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم وعنہم اجمعین۔ تو یہ جو رمضان کا موقع ہے نا، اس میں صرف اہدنا الصراط المستقیم کی دعا نہیں کرنی، یہ موقع ہے ان نیکیوں کو حاصل کرنے کا۔ اور جو شخص رمضان میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنی پچھلی کمیاں کوتاہیاں معاف نہ کروا سکے، تو پھر وہ تو بڑی خطرناک وعید کا مستحق ہے۔ اللہ ہم سب کو اس وعید سے محفوظ فرمائے۔ وعید اتنی خطرناک ہے خدا کی قسم کہ بار بار بیان کرتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ سنتے ہوئے بیان کرتے ہوئے دل کانپنے لگتا ہے اللہ کے خوف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بد دعا کے جواب کے اندر آمین کہی تھی، نہ وہ دعا اور بد دعا کرنے والا معمولی تھا، نہ اس پہ آمین کہنے والی شخصیت کوئی عام شخصیت تھی۔ دن جمعے کا تھا، جمعہ رمضان کا تھا، جمعہ مسجد نبوی میں تھا، مسجد نبوی تھی، امام و خطیب جناب رسول اللہ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جب ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو کچھ ماحول تبدیل نظر آیا، بات دل میں رکھ لی، جمعہ کے بعد سوال کیا یا رسول اللہ آج آپ کے معمول میں کچھ تبدیلی ہوئی؟ ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل پاس موجود تھا، اس نے کہا کہ اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کر دے جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے لیکن ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جواب میں آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی کتنا بڑا عبرت کا موقع ہے۔ ہمارے لوگ عام طور پہ ان لوگوں کی بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں کہ جن کو اپنے لباس کا ہی پتہ نہیں ہوتا، سر کے بال الجھے ہوئے بدبو کے بھبوکے ان سے اٹھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خبردار بھائی اس کی بد دعا میں نہ آ جانا، اس کی بد دعا نہ لے لینا۔ اللہ کے رسول کی بد دعا کی کوئی فکر نہیں ہمارے نوجوان بھائیوں کو کہ اپنے والدین کو ستاتے اور ان کو تنگ کرتے ہیں خدمت کرنے کی بجائے۔ تو فرمایا کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو راضی کر کے
اپنے لیے جنت حاصل نہ کی، اپنے رب کو راضی نہ کیا، تو اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، یعنی جبریل نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اس پہ لعنت ہو۔ آپ فرمایا آمین، اس لیے کہ اتنے بڑے محسن، اس کے لیے زبان سے ایک مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نہ نکل سکے، تو پھر ایسے امتی کے امتی کہلوانے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اور لوگ یہاں پر بھی ڈنڈی مارتے ہیں، بھائی لکھتے ہوئے پورا لکھنا ضروری ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صاد لکھ دیتے ہیں، صاد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، بھائی اگر پورا لکھ لو تو کیا ہو جائے گا؟ اور بولتے ہوئے تو ایک مرتبہ واجب ہے، اور شیطان نے کہ کئی اور چکروں میں چلا دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لیں گے حق ادا ہو جائے گا، سینے پہ ہاتھ رکھ لیں گے تو حق ادا ہو جائے گا۔ نہ انگوٹھے چومنے سے حق ادا ہوتا ہے، نہ سینے پہ ہاتھ رکھنے سے حق ادا ہوتا ہے، رسول اللہ کا حق صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے ادا ہوتا ہے، زبان سے پڑھنے سے ادا ہوتا ہے۔ اگر زبان سے نہیں پڑھا تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، جبریل نے کہا کہ اللہ کرے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس نے رمضان جیسا مغفرت کا موسم بہار دیکھا، کہ جس میں اللہ کی رحمت بندوں کی طرف موسلادھار بارش کی طرح متوجہ تھی، لیکن اس مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس پہ لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا آمین۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت۔ کیا رمضان نے ہمارے سال کے باقی 11 مہینوں میں کوئی تبدیلی کی؟ اگر نہیں کی تو بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے میری پریکٹس۔ ہر سال میں اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رمضان کے فلسفے کو 2 لفظوں کے اندر اگر بیان کرو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں بچنے اور گناہوں سے اجتناب کا طریقہ سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے رمضان کے مہینے میں روزے فرض کر دیے۔ 2 لفظوں میں بتلایا کہ مشق ہے، ٹریننگ ہے۔ اگر ٹریننگ کے ایام کے اندر بھی انسان گناہوں سے نہ بچے، جس میں شیطان کو باندھ دیا گیا اور مسلمان کو کہا گیا کہ جی بھر کے نیکیاں کرو، نفس کی نہ مانو، شیطان کی نہ مانو، اس کو باندھ دیا گیا۔ نفس تو نہیں باندھا ہوتا، اور اگر کوئی شخص سائیکل چلائے نا اور یکدم اس کو بریک نہیں لگتی، بعض اوقات سپیڈ تیز ہو تو اس کا پیڈل نہ بھی گھماؤ تو چلتا رہتا ہے نا، تو شیطان اگرچہ باندھ دیا گیا، لیکن انسان خود جس وقت گناہ کر کر کے گناہ کا عادی بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا نفس اس سے پھر بھی گناہ کرواتا ہے۔ لیکن فرمایا نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، شیطان تو باندھ دیا گیا ہے، اور اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کی پریکٹس کرنی ہے، اپنے معمولات میں واضح تبدیلی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا سارے معمولات تبدیل، آپ گھر میں اپنی ازواج کے ساتھ جو مجلسیں اور گفتگو اور بات چیت فرمایا کرتے تھے، ہر چیز ختم۔ آپ اپنا لنگوٹ شد مئزرہ کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنا لنگوٹا کس لیا کرتے تھے۔ پھر مالی عبادت کا معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ایک چلتے ہوئے طوفان کی طرح صدقہ کر رہے ہیں، یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں، چلتی ہوئی ہوا کی طرح آپ صدقہ کر رہے ہیں، یعنی مسلسل دے رہے ہیں، مسلسل صدقہ کر رہے ہیں۔ بدنی عبادت کا معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نوافل کی کثرت کر رہے ہیں۔ زبانی عبادت کا معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن پاک سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، دور کر رہے ہیں اس سے، اور ہر سال مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے ہیں، اور آخری سال آپ کی زندگی کا جو تھا حیات طیبہ کا، اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔
اس سے پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی جان بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے، زبان بھی خرچ ہو رہی ہے، ذکر و اذکار جاری ہیں، اگر یہ ساری عبادتیں جمع ہوں تو پھر رمضان کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے۔ صرف روزہ رکھ لیا، گناہ نہیں چھوڑے، رمضان کا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حصے میں بھوک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکا رہنا ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ روزہ رکھ کے بھوکا تو رہتا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، حرام کھانا نہیں چھوڑتا، حرام کمانا نہیں چھوڑتا، دھوکہ دہی کو نہیں چھوڑتا، اور قطع رحمی کو ختم نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو اپنی اصل حیثیت میں نہیں لاتا، تو ایسا شخص پھر روزہ رکھے تو اس کے روزے میں اس کو سوائے بھوک کے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ، تو اس لیے صرف رمضان کا روزہ دن کو رکھنا یہ کافی نہیں، اس کے لیے ہر قسم کی عبادات، اس لیے ہر قسم کی عبادات کی کچھ نہ کچھ نمونے جو ہیں وہ انسان کے ذمے بھی لگا دیے کہ جانی مشقت کرنی ہے روزہ رکھنا ہے، پھر جانی مشقت کرنی ہے تراویح پڑھنی ہے، اگر ہو سکے اعتکاف بیٹھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر کو واجب کیا، اس لیے کہ اور زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک مسکین دن میں جتنا کھانا کھا سکتا ہے اپنے گھر کے ایک فرد کے برابر ایک مسکین کے کھانے کی قیمت تو دے دو، ہو سکتا ہے کہ عید والے دن کسی مسکین کو کھانا نہ ملے تو تیرے دینے کی وجہ سے اس کا کام چل جائے۔ تو رمضان میں اس کی بھی ترغیب تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کو خوب خرچ فرمایا، جو موجود ہوتا تھا تو ویسے لگا دیا کرتے تھے، اور رمضان میں فرمایا کہ وہ تیز ہوا کی طرح ہوتا تھا۔ اب چونکہ یہ موقع ہوتا ہے رمضان کا کہ جس میں انسان کا دل متوجہ ہوتا ہے، ذہن متوجہ ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھو اپنے مالوں کو پاک کرنے کی فکر کرو۔ جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا کام ہی مال کو پاک کرنا ہے، وہ سارا سال ناپاک مال کو خود بھی کھاتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی ناپاک مال کھلاتا ہے۔ اگر اپنی اولاد سے سکھ اور سہولت دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دو۔ خدا کی قسم پوری یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوگی اگر اولاد کو حلال کھلایا جائے، اگر مال میں سے زکوٰۃ ہی نہ نکالی جائے، حلال اور حرام مکس رہے، تو پھر اولادیں کس طرح آپ کی وفادار ہوں گی کہ جن کے اوپر آپ نے خرچ کیا تو حرام کو خرچ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر طبیعت یہ کہتی ہے دیکھو جی لگا دیا تو خرچ ہو جائے گا، بھائی تیرا تو ہے ہی وہی جو لگ گیا اور خرچ ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ بندہ یہ کہتے کہتے تھکتا نہیں، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن اس کو اپنے مال کی حقیقت کا کوئی علم نہیں کہ مال اس کا 3 قسم کا ہے۔ ما اکل فافنا، کھایا ختم ہو گیا، پخانہ بن کے خارج ہو گیا۔ وما لبس فابلا، پہنا اور پرانا ہو گیا اور اس نے پھینک دیا، لباس کے طور پہ استعمال ہو گیا۔ اور پھر فرمایا او اعطا فاقتنا، یا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اس کو اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا۔ فرمایا وما سوا ذالک ذاہب وتارکہ للناس، فرمایا اس تیسری قسم کے علاوہ سارے کا سارا مال ختم ہونے والا ہے، یہ تیسرا مال باقی رہنے والا ہے، باقی سارا مال تارکہ للناس، اس کی آنکھ بند کرنے کی دیر ہے، باقی سارے اس کے اوپر لڑیں گے اور جھگڑیں گے اور لوگوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا۔ اس کا وہی ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور جو نہیں خرچ کرتا کم از کم جس کا درجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے، سخاوت کا کم از کم درجہ یہ ہے، السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ، سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے۔ فرمایا ایک ایسا درخت ہے سخاوت کی جس کی جڑیں جنت میں ہیں،
جو سخاوت کرتا ہے وہ درخت اس کو آہستہ آہستہ کھینچ کے جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور بخل ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں جہنم میں ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اس کو کھینچتے کھینچتے آخر جہنم میں گرا کے چھوڑتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الجنۃ۔ تو کم از کم درجہ سخاوت کا کیا ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کرے، کھیتی میں عشر ادا کرے، رمضان میں صدقۃ الفطر ادا کرے، حقوق واجبہ ادا کرے۔ اور بخل کا سب سے بڑا خطرناک درجہ یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ بھی اللہ کے راستے میں نہ دے، باقی نفلی صدقے تو اپنی جگہ پہ رہے، زکوٰۃ بھی نہ دے۔ اور اس کے متعلق قرآن پاک میں ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں، ان کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ کون سا دردناک عذاب؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کہ وہ عذاب علیم اور دردناک عذاب یہ ہے کہ سارے مال کو جہنم کے اندر پگھلا کے اس کے ماتھے کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا، اور جہنم میں کھڑا کر کے، اور اس کے بعد کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے دنیا میں جو تو نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اور اس کا مزہ چکھو جس کو خزانے کو جمع کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری نا تو صحابہ کرام سارے خوف کی وجہ سے کانپنے لگے۔ ہمیں تو اثر نہیں ہوتا، بس ہمیں تو اسی دنیا سے غرض ہے، یہ دنیا اچھی گزر جائے بس۔ صحابہ کرام کو اپنی آخرت کی فکر تھی، ڈر گئے، گھبرا گئے، رسول اللہ کے دربار میں آئے، آ کے کہا اینا لا یکنز یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہاں پر تو بڑی خطرناک وعید سنا دی گئی، اس لیے کہ خزانہ تو 2-4 درم اور 2-4 دینار ان کو جمع کر کے رکھنا، یہ بھی تو خزانہ ہوتا ہے۔ اینا لا یکنزو، کون ہے جو اپنے گھر میں پیسے نہ رکھتا ہو؟ اس آیت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں تو پیسہ رکھنا جائز ہی نہیں، استعمال کرو اور اس کے بعد خرچ کر دو، جو بچے اللہ کے راستے میں دے دو۔ ہم تو بڑے ڈر گئے ہیں۔ فرمایا کہ ہر وہ مال کے جس میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کے حقوق نکال دیے جائیں، زکوٰۃ ادا کر دی جائے، فَهُوَ لَيْسَ بِكَنْزٍ، وہ خزانہ نہیں ہے، یعنی جس کے متعلق اللہ نے وعید سنائی یہ وہ خزانہ نہیں ہے۔ اگر اس میں سے مال نکال لیا گیا تو وہ پاک مال ہے، وہ کافروں کی مال کی طرح خزانہ نہیں ہوگا، حلال اور پاک مال ہوگا۔ پھر اگر اس میں سے زکوٰۃ نکال لی جائے تو اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو اس کا مطلب تو پھر آپ سمجھ گئے پھر کیا بنے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ارد گرد پورے ماحول میں یہ نظر رکھنے کی توفیق دے، اور اس رمضان کے مہینے کو خالص اللہ کا مہینہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ پھر ایک اعلان ہے جو یعنی رمضان المبارک میں ہم آخری جمعہ سے پہلے جمعہ میں ہم اعلان کیا کرتے ہیں، پھر آخری جمعہ میں اس کی باقاعدہ عملی ترتیب ہوتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پورے سال میں آپ کے سامنے کسی قسم کی کوئی اپیل نہیں کی جاتی، لیکن رمضان کے آخری جمعے میں ہم اپنے قائد آباد جامعہ عربیہ قاسم العلوم کے لیے، مدرسہ کے لیے باقاعدہ آپ حضرات کو تکلیف دیتے ہیں، اور آپ حضرات بھی پورے شوق اور ذوق سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں برکتیں نصیب فرمائے۔ لیکن اس سال جو صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک ہفتہ پڑھا ہے، اس میں آپ نے اپنا ذہن مکمل بنانا ہے، اپنے دوسرے احباب کو بھی آپ نے متوجہ کرنا ہے۔ اس سال مہنگائی نے جو بڑے بڑے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے تو اس میں مدارس پر بھی بڑا اچھا خاصا اثر ہوا ہے۔ ہمارے مدارس کے بجٹ جو ہیں وہ پہلے کے بنسبت 3-4 گنا 5 گنا تک پہنچ چکا ہے مال، یعنی اس حد تک کہ جو سمجھ سے بھی باہر ہے۔ درمیان میں 4-5 ماہ پہلے تو ہمیں ہنگامی طور پر اپنے کئی دوستوں کو متوجہ کرنا پڑا، کہیں سے قرض حسنہ لینا پڑا،
اور اس طرح نظام چلایا گیا اور یہ سال گزرا، تو آپ نے اپنی سابقہ روٹین سے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بھی آگے بڑھنا ہے۔ اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ 4-5 سال سے تقریباً روٹین ایک جتنی ہے، لیکن اس مرتبہ اس روٹین میں کچھ تبدیلی آپ نے بھی لانی ہے کہ جس طرح اخراجات میں مہنگائی میں ترتیب ہے تبدیلی، اسی طرح آپ نے کچھ مزید دوست احباب کو بھی متوجہ کرنا ہے، چونکہ بار بار آپ کو تکلیف نہیں دی جاتی اور شاید انشاءاللہ مزید آگے بھی کوشش کی جائے گی کہ نہ تکلیف دی جائے، لیکن آپ نے اس موقع پر بھرپور طریقے سے کوشش کرنی ہے۔ باقی فطرانہ کے متعلق یہ پوچھا گیا کہ فطرانہ احتیاطاً جو بتلایا جا رہا ہے وہ 250 روپے ہے، ویسے اصل 2 کلو گندم کا ریٹ ہے، وہ آپ نے اس کے مطابق یعنی گندم کی صورت میں اگر ادا کرنا ہو، اور باقی جو ہے تو اس سے پھر 2 گنا ہو جائے گا، تقریباً گندم اور جو کا ریٹ آپس میں برابر ہوتا ہے، تو ریٹ چونکہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تو اس مہینے کے ابتدا میں علماء کرام طے کر دیتے ہیں، تو سرگودا ڈویژن کے علماء نے 250 روپے فی کس کے اعتبار سے گندم کے حساب سے یہ فطرانہ اس کو بیان کیا ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہوں گی یعنی جو ہے تو وہ 4 کلو کا آپ نے حساب کرنا ہے، کھجور ہے تو وہ بھی آپ نے 4 کلو کا حساب کرنا ہے، کشمش ہے تو وہ بھی 4 کلو کا حساب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو جتنی توفیق دے اس کے مطابق وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ رب العزت صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب